سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة التشميت العاطس او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسجد جیسی بابرکت اور روحانی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور قرآن و حدیث کے متعلق کچھ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، ورنہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پی کر اپنے گھروں میں مست سوئے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مسجد سے باہر ہوں گے اور دوسرے کام میں مشغول ہوں گے۔ ہر مشغولی سے نکال کر اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ جیسی محترم دن میں، فضیلت والے دن میں، جمعہ کی نماز سے پہلے قرآن و حدیث کی باتیں سننے کی توفیق دی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہر بھلی بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ہر بری بات یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان جب دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو انسان کو اپنے جال میں اس طرح سے پھنسا لیتا ہے کہ ہر دنیا کی چیز کو منعکس کر کے خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور انسان کو وہی چیز خوبصورت لگتی ہے اور نجات والی چیز معلوم ہونے لگتی، حالانکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے غلاظت کو خوبصورت چمکیلا پنی میں پیک کر دیا جائے اور پھر وہ کسی کو ہدیہ پیش کرے تو ظاہر میں دیکھنے میں بہت چمکیلا ہے، خوبصورت ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ بہت قیمتی اعلیٰ اندر میں شے ہوگی، لیکن پھاڑنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اندر غلاظت ہے، گندگی ہے۔ دنیا کا طالب بھی سیم اسی طرح سے ہے، جو قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں سیکھنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھ کر سن کر اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس کی مثال بھی اسی جیسے ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو بہت حسین محسوس کر رہا ہے، اور جب موت ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ حسین اصل میں حسین نہیں تھی، خوبصورت نہیں تھی، بلکہ ہم غلاظت کے اندر پڑے ہوئے، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مثال دے کر کے سمجھایا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہود و نصارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے تھے ہم راہ نجات پر ہیں، حق راستے پر ہیں، ہمارے پاس تورات ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، آسمانی کتاب ہے، اسی لیے ہم ہی اس کے حقدار ہیں اور صحیح راستے پر ہم ہی چلنے والے ہیں، آپ تو اپنے طرف سے کتاب لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کے پیٹھ کے اوپر کتاب لاد دیا گیا، اور وہ گدھا کہیں جا کر کتاب کو پٹک تو سکتا ہے لیکن اس کے سینے میں علم منتقل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی یہودی لوگ ہیں جنہوں نے تورات کے اندر بار بار تحریف کیا ہے
اور پوری دنیا کی عیاشیوں میں سب سے بڑا عیاش یہی یہودی لوگ، اور سب سے آگے فحش میں، گندے کام میں اور برائی میں سب سے آگے ہیں۔ لیکن جب باری آئے گی حق کی، دین کی، عدل و انصاف کی، تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم، اللہ نے ہمیں تورات دی ہے، وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لہذا ہم ہی کامیاب ہونے والے ہیں، باقی دوسرے قوم باطل ہے، ناکام ہونے والے ہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، یہودی یہ کہتا ہے کہ نصارہ کسی بھی دھرم پر نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی حق راستہ نہیں ہے، اور نصارہ کہتا ہے یہودی کا کوئی صحیح دین نہیں ہے، کوئی صحیح راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو اس یہودی کا صحیح راستہ ہے نہ نصارہ کا صحیح راستہ ہے، حق راستہ وہ ہے جو محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف نازل ہوا۔ آخری نبی آ جانے کے بعد دنیا میں جتنے بھی یہودی اور نصارہ ہیں، جو بھی آسمانی کتابوں کے ماننے کے دعوے دار ہیں، ان کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ آخری کتاب کو تسلیم کریں۔ جس طرح سے آخری امتی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے قرآن کو ماننے کے ساتھ ساتھ پچھلی کتاب کو بھی حق مانیں، تورات، انجیل، زبور اور اس کے علاوہ دیگر صحائف جو نازل ہوئے ہیں اس پر بھی ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، سارے انبیاء کرام کو حق ماننا اس امتی کے لیے ضروری ہے۔ اس میں کہیں بھی کمی بیشی پائی گئی تو نجات نہیں مل سکے گی، کامیابی نہیں مل سکے گی۔ تو لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین مذہب، سب سے بہترین دین اس امت کو عطا فرمایا ہے، جو آخری امت ہے، اور اس امت کو خود اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین نام دیا ہے، بہترین القاب دیا ہے۔ اس القاب کا نام ہے خیر امت، کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم بہترین انسان ہو، تم بہترین انسان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تو لوگوں کی بھلائی کرنا، لوگوں کو راہ راست دکھانا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کو مصیبتوں سے نکالنا، لوگوں کو کے دلوں سے نفرت کو ختم کر کے محبت کو پیدا کرنا، یہی تو سیدھا راستہ ہے، یہی تو حق کا راستہ ہے۔ مذہب اسلام میں عدل و انصاف کا ایک بہت بڑا معیار ہے، اور مذہب اسلام میں عدل و انصاف کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور اسی مقام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 آدمیوں کو قید کروایا۔ جنگ بدر کے اندر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، 70 آدمی کو قید کر کے لائے گئے۔ اس 70 قیدیوں میں سے ایک تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچا ہیں، تھوڑا غور سے سنیے گا۔ رات میں رستی میں بندھے ہوئے ہیں، لوگ ڈرا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبی کے اندر اپنے روضہ جنت میں، جس تیاری کو جنت کا تیاری اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس حجرہ کے اندر آپ آرام فرما رہے ہیں، اس قیدیوں کی کراہنے کی آواز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آئی تو رات بھر آپ کروٹ بدلتے رہے۔ صبح اٹھے، حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ رات میں آپ بہت پریشان تھے، آپ سوئے نہیں، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیدیوں کی پریشانی کو دیکھ کر کے میں رات بھر پریشان تھا، ان کے زور سے بندھے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے جو وہ کرا رہے تھے وہی شدید تکلیف مجھے بھی ہو رہی تھی، اور صبح میں آپ نے صحابہ کو بلا کر حکم دیا کہ ان کے رسیوں کو ہلکا کر دو، ڈھیلا کر دو، اور ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔
ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو. اور پھر مشورہ کیا گیا قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. کسی صحابی نے کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. کسی صحابی نے کہا کہ انہیں کچھ لوگوں کو 10 آدمی کو قرآن و حدیث کی یا دنیاوی تعلیم ان کو دے دے, تعلیم کی بنیاد پر ان کو چھوڑ دیا جائے. تو بہرحال یہ فیصلہ ہوا فدیہ لے کر کے ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے, چھوڑ دیا جائے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. صحابہ ان کی پیروی لے کر کے آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے خاص چچا ہیں, اس لیے بغیر فدیہ کے ان کو رہا کر دیا جائے. پیروی لے کر کے آئے, یہ آپ کے خاص چچا ہیں, اس لیے بغیر فدیہ لیے ہوئے, معاوضہ لیے ہوئے ان کو رہا کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. کیا کہا؟ اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. یہ میرا چچا ہے اور مالدار ہے, ان سے کہہ دیجئے اگر دوسرے لوگ 4000 درہم دیں گے تو یہ 4000 سے زیادہ دیں گے کیونکہ یہ زیادہ مالدار ہے, یہ زیادہ مالدار ہے. آج ہمارے سماج کے اندر جو ناانصافی ہو رہی ہے, یا تو قرابت کی وجہ سے, رشتہ داری کی وجہ سے, یا عداوت کی وجہ سے, دشمنی کی وجہ سے. اگر کسی سے ذاتی طور پر دشمنی ہے اور اس کا مقدمہ آج کے منصف عادل آدمی کے خدمت میں چلا گیا ہے اور ان سے پنچیتی کروایا جا رہا ہے, تو وہ آدمی اپنے رشتے کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے یا اپنے دشمن کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے. اگر ان کے سامنے میں ایک رشتہ دار ہے اور ایک دور کا کوئی آدمی ہے, ایک رشتہ دار اور دوسرا دور کا کوئی مسلمان ہے, ایک طرف ان کا دشمن ہے اور دوسرا آدمی دوسرا مسلمان ہے, تو دشمن کے حق میں وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں سناتا, اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے. اپنے رشتہ دار کے حق میں کبھی بھی وہ فیصلہ نہیں سناتا, بلکہ قرابت کی وجہ سے, رشتہ داری کی وجہ سے ان کے حق میں وہ فیصلہ سنا دیتا ہے, ان کے خلاف فیصلہ نہیں سناتا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, اگر تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو, اگر تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو, چاہے اس کے مد مقابل میں تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو, رشتہ داری کیوں نہ ہو. اور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عادل آدمی لوگوں کے درمیان انصاف کرتا ہو تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے. جو حق کے ساتھ انصاف کرتا ہو, نہ وہ رشتوں کا رعایت کرتا ہو, نہ دشمنی کا دشمنوں سے دشمنی مول لیتا ہو, بلکہ انصاف کے ساتھ, شریعت کے ساتھ, صراط مستقیم کے طریقے پر جو انصاف کرتا ہو, تو ایسا آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش الہی کا خاص سایہ عطا فرمائے. بہت بڑی بات ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا. عدل و انصاف کا صیغہ یہاں پر مطلق ہے, وہ مطلق صیغہ سب کے لیے آتا ہے. اگر کوئی بادشاہ ہے تو اپنے رعایا کے ساتھ انصاف کرے, اگر کوئی آقا ہے, بادشاہ ہے تو رعایا کے ساتھ انصاف کرے, اگر کوئی حاکم ہے تو محکوم کے ساتھ انصاف کرے, اگر کوئی باپ ہے تو بیٹا کے ساتھ انصاف کرے, اگر شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ انصاف کرے, اگر گاؤں کے بستی کے ذمہ دار ہے تو پورے بستی والوں کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ کرے, تب جا کر کے کام چلے گا. اگر ناانصافی کیا تو کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو ان کا ایک کندھا یہ بالکل نیچے جھکا ہوگا, نیچے جھکا ہوا ہوگا ایک کندھا, اس لیے کہ سماج میں وہ انصاف نہیں کرتا تھا بلکہ پیسے پر انصاف کرتا تھا. پیسے لے کر, رشوت لے کر کے دو بھائی میں لڑائی ہو گئی, زمین کا معاملہ ہے, زمین کے معاملے میں لڑائی ہو گئی, یا کسی بھی معاملے میں لڑائی ہو گئی, اب کیا ہوا, دونوں کی طرف سے شکایت آئی,
جو انصاف کریں گے ان کے پاس شکایت آئی، اور شکایت آنے کے بعد اب دونوں طرف کی باتیں قریب سے سن لیا ہے۔ انصاف کی جب مجلس لگے گی تو مجلس میں انصاف کرنے والا کوئی بھی منصف نہیں ہے، مجلس میں انصاف کرنے والا کوئی منصف نہیں ہے، مجلس میں انصاف کرنے والے کو قرآن کا علم نہیں ہے، مجلس میں انصاف کرنے والے حدیث نہیں جانتے ہیں، مجلس میں انصاف کرنے والے عدالت کا کوئی ایک مسئلہ نہیں جانتا ہے۔ آپ بتائیے اب جو فیصلہ کرے گا تو کس چیز کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرے گا؟ یا ان کے سامنے قرآن ہو، یا ان کے سامنے حدیث ہو، یا صحابہ کرام کے انصاف کی کوئی کتاب سامنے میں ہو، تبھی نہ جا کر انصاف ہو سکتا ہے۔ جو انصاف کو سمجھے گا ہی نہیں، جو حق کو سمجھے گا ہی نہیں، وہ حق والوں کو حق کیسے دلائے گا؟ حق والوں کو حق کیسے دلائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، رحلت فرمانے کے بعد، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑی مجلس بلائی، اور مجلس بلانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ نرم مزاج نرم طبیعت کے آدمی تھے۔ سخاوت میں اتنا اعلیٰ کوالٹی تھا ان کا کہ جب بھی کوئی جنگ کی باری آتی یا اسلام کو مال کی ضرورت پڑتی تو گھر سے سارے مال لے کے آ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے پورا مال نشاور کر دیا، جب تک میری زندگی ہے آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المسلمین بنے، تو انہوں نے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اس وقت تک تم سب مجھ سے چھوٹے ہو یا مجھ سے کمزور ہو جب تک میں کمزوروں کو اس کا حق نہ دلا دوں۔ کیا کہا؟ اس وقت تک تم سب مجھ سے کمزور ہو جب تک کہ کمزور کو میں اس کا حق نہ دلا دوں۔ حالانکہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ کاش میں مٹی ہوتا تاکہ مجھے قیامت کے دن پوچھ تاچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کہتے کاش میں گھاس پھوس ہوتا تاکہ کوئی جانور ہم کو چر لیتا، کبھی کہتے کاش میں درخت ہوتا تو کاٹ کر جلاون میں استعمال کر لیتے اور قیامت کے دن حساب کتاب سے ہم بچ جاتے۔ وہ مرد مجاہد، وہ نرم طبیعت کے آدمی، وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک بڑا ہوں جب تک کہ ایک کمزور آدمی کو ان کا انصاف نہ دلا دوں، ان کا حق نہ دلا دوں۔ کیا سمجھ میں آیا کہ انصاف کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مضبوط تھے، اور جب انہوں نے خلافت سنبھالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا تھا، تو خلافت سنبھالنے کے بعد کچھ لوگ خارجی اور معتزلہ لوگ وہ سامنے سے کھڑے ہو کر کے آ گئے۔ کسی نے آ کر کے نبی کا انکار کیا، اور کسی نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے، زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے، جرمانہ ہے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ رہوں اور اسلام پہ کمی پیدا کی جائے گی، اس کو میں قطعاً برداشت نہیں کروں گا۔ کیا کہا؟ میں زندہ رہوں اور اسلام میں کمی پیدا کی جائے گی، یہ مجھ سے برداشت کبھی نہیں ہوگا، اور اس کے لیے میں آخری سانس تک جنگ لڑوں گا، چاہے میں شہید ہو جاؤں اللہ کے راستے۔ یا تو اللہ کا دین باقی رہے گا یا ابوبکر باقی رہے گا، دو میں سے ایک ہو۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم طبیعت کے تھے، بہت سخاوت کے اعلیٰ پہاڑ تھے، سمندر کی طرح اپنے مال کو اللہ کے راستے میں نکالتے تھے، خرچ کرتے تھے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا تھا تو بہت نرم نہیں بلکہ بہت گرم تھے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر بکری کے ساتھ اس کا رسی بھی کوئی دیتا تھا زکوٰۃ میں، اگر کوئی رسی کا انکار کرے گا اور رسی نہیں دے گا تو میں آخری سانس تک اس کے ساتھ جنگ لڑوں گا، مسلمان کے ساتھ۔ تو یہ تھے، ایسے ایسے خلیفہ آئے ہیں
جن کی وجہ سے دین آج بھی صحیح سالم ہے. انہوں نے دین کے رسی کو مضبوطی سے پکڑا. انہوں نے قرآن حدیث کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی, تب جا کر کے ہم تک دین پہنچا ہے, جس دین کو آج ہم لوگ بہت ہلکے میں لے رکھے ہیں. نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے, ہمارے جسم کا پسینہ نہیں اترتا. نماز ہو جاتی ہے, ہمارے جسم کے اوپر روح جوئی نہیں رہتا ہے. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص داماد ہیں, سب سے چھوٹے داماد ہے, وضو بنا رہے تھے, پورے بدن میں جھنجھنی جاری ہو گئی, کانپ رہے تھے. ایک صحابی نے پوچھا کہ اے علی کیا بات ہے, جب آپ وضو بنانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے بدن میں پسینہ آ جاتا ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کانپنے لگتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ یہ مقام تو اللہ سے محبت کا ہے, اللہ سے لینے کا ہے, پھر آپ کانپتے کیوں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وقت اللہ کا حق ادا کرنے کا ہے. جس اللہ نے پورے جسم دیا, پورے کائنات کو ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے, اگر اس کے حق میں تھوڑی بھی کوتاہی ہو گئی اور کل قیامت کے دن اولین آخرین کے سامنے اللہ جمع کرے گا تو میں اللہ کے دربار میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ ان کے حق ادا کرنے میں تھوڑی بھی کوتاہی ہو گئی. نماز پڑھ رہے ہیں, لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں, 2 رکعت میں رات گزر جا رہی ہے, اتنا روتے ہیں کہ مصلی تر ہو جاتا ہے آنسوؤں سے. ان کو اتنی فکر ہے قیامت کے دن اللہ کو میں کیا جواب دوں گا. یا مہینہ مہینہ نماز پڑھ, ہفتہ نماز نہیں پڑھ رہے. کچھ لوگ تو بس سال میں 2 ہی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں, عید بقرعید کا, پتہ نہیں کس کے ڈر سے پڑھتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں نماز جمعہ کے لیے آگے پڑھتے ہیں, اللہ جانے ان کو کون سی چیز شرم حائل ہوتی ہے اور کون سی چیز مجبور کرتی ہے کہ وہ جمعہ کے دن آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بیوی کہتی ہوگی کم سے کم لوگوں کو منہ چھپانے کے لیے جمعہ تو پڑھ لیجیے, ورنہ کیا منہ دکھائیں گے آپ لوگوں کو. آپ کا بیٹا جو چھوٹا معصوم ہے وہ کہے گا کہ سارے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے, آپ کیوں نہیں گئے؟ لگتا اسی ڈر سے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. کیا جمعہ کی نماز ہی مسلمانوں پر فرض ہے؟ جمعہ کی نماز ہی فرض ہے یا 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ آپ بتائیے, اگر کسی نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ قرض کے طور پر امانت رکھی ہے اور وہ امانت آپ سے کسی دن مانگ رہا ہے تو وہ کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہے؟ غلطی تو نہیں کر رہا ہے نا, نہیں کر رہا. جس اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اتنی بڑی زمین وسیع کر دی, جس اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اتنا بڑا آسمان کو بنایا, جس اللہ نے دنیا میں سانس لینے کی جو ضرورت تھی ہماری اس کے لیے ہوا پہلے چلا دی, جس اللہ نے کھانے پینے کے لیے سارا نظام زمین سے نکال دیا, جس اللہ نے ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو صحیح سالم بنایا جس میں ہمارا کوئی بھی دخل نہیں تھا. نہ ہم یہ کہتے کہ ہمیں اس طرح سے بنانا, نہ ہم یہ کہتے کہ ہمیں کالا بنانا, نہ ہم یہ کہتے ہمیں گورا بنانا, نہ ہم یہ کہتے کہ ہمیں ایماندار بنانا, نہ ہم نے اللہ سے فرمائش کی تھی کہ فلاں ملک میں ہم کو پیدا کرنا, اور نہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ آخری نبی میں ہم کو امتی بنا کر کے پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے, بغیر ڈیمانڈ کیے ہوئے سب کچھ ہمیں دیا ہے, اور وہ اللہ ہم کو کہتا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. وہ امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے, اس کے باوجود ہم امانت کو ادا نہیں کرتے ہیں. تو بات صرف یہی تک نہیں رہ جاتی ہے کہ اس بات کو سن کر کے ہم رہ جائے, بلکہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا, اس دین کو, اس شریعت کو اگر کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ پہاڑ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا, وہ چور چور ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس ایسی مضبوط دین, ایسا قرآن, ایسی حدیث, ایسا منظم سسٹم طریقے کا قانون اللہ نے اس امتی کو دیا ہے, اور یہ امتی قرآن کو چھوڑ کر قرآن سے بغاوت کر رہا ہے.
نماز کو چھوڑ کر اللہ کو چیلنج کر رہا ہے. ذرا بتائیے کل ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کل ہم قبر میں جائیں گے اور اللہ کا فرشتہ آ کر کے پوچھے گا من رب کا تمہارا رب کون ہے، ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے، من نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے. کس منہ سے ہم نبی کو اپنا نبی مانیں گے؟ کس منہ سے ہم اللہ کو رب مانیں گے؟ کس منہ سے ہم اسلام کو اپنا طور طریقہ سمجھیں گے جبکہ ہم اس پر چل نہیں رہے، جبکہ ہم اس کو مان نہیں رہے، جبکہ ہمارا عمل اس پر 0% ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں فخر سے کہ ہم مسلمان ہیں، فخر سے کہتے ہیں مسلمان ہیں. میرے بھائیوں، بڑی شرم کی بات ہے، بہت زیادہ. دنیا میں اگر اور کوئی گناہ ہے تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے. اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے دنیا کے اندر. زناکاری بھی اس سے بڑا گناہ نہیں ہے، غیبت کرنا بھی اس سے بڑا گناہ نہیں ہے. حالانکہ غیبت کے بارے میں کہا گیا ہے الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، اور غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے نماز چھوڑ دینا. کیونکہ نماز چھوڑنا انسان کو کفر سے ملاتا ہے، نماز چھوڑنا انسان کو ذلیل کرتا ہے، نماز چھوڑنا انسان کو سقر میں پہنچاتا ہے. ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز چھوڑنا جہنم میں جانے کا سبب ہے. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیا سمجھ میں آیا؟ نماز چھوڑنا یہ مسلمان کی علامت پہچان نہیں ہے بلکہ مشرکوں کی پہچان ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ نماز نہیں چھوڑتے ہیں، اور بائی چانس مجبورت میں شرعی عذر میں اگر چھوٹ بھی جاتی ہے تو اس کو فوراً ادا کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سماج کے اندر ہر آدمی کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائیں، دین کا داعی بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو